نفسانیت انسان کو گندگی میں ملا دیتی ہے، عشق انسان کو گندگی سے اٹھا کے کھڑا کرتا ہے، نفسانیت بدنام کرتی ہے، عشق نیک نام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم جسے عشق کا نام دے کر جا رہے اس کے قریب، یہ نفسانیت ہے۔ ہم عشق کی طرف اس لیے بلا رہے ہیں، وہ نفسانیت جسے تم عشق سمجھتے ہو، چھپا لو تو گھٹ گھٹ کے مرو، بتا دو تو ذلیل ہو جاؤ، لیکن جو سچا عشق ہے اگر چھپا لو تو چھپانے والے کو صدیق بنا دیا جاتا ہے، اور بتا دے تو بتانے والے کو بلال بنا دیا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں، سیدنا بلال کون کہہ رہا ہے؟ کسی حبشی کو فاروق اعظم کہتے ہیں، یا سیدنا بلال، بلال تو میرا بھی سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تیری شکل دیکھتے ہیں، میں تیرا عشق والا دل دیکھتا ہوں۔ عشق کو کتنی بلندی پہ، جہاں عشق ہوگا وہاں نشہ نہیں ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں زنا نہیں ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں تاش کے پتے نہیں ہوں گے، جہاں عشق ہوگا وہاں یزیدی کردار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ سب سے بڑے اس زمانے کے عشق و محبت کے امام کو، اپنے زمانے کے عشق و محبت کے امام کو امام حسین کہتے ہیں، جس نے سب کچھ لٹا دیا، جس نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ ذرا غور کریں تو میں بات عرض کر رہا تھا، یہ عشق نہیں ہے جو لڑکیوں کی محبت ہے، یہ نفسانیت ہے۔ عشق میں تو پوترتا ہے، عشق میں تو پاکیزگی ہے، عشق میں تو نظافت ہے، عشق میں تو نفاست ہے، عشق بڑا غیور ہوتا ہے۔ ایک خاتون کو ایک منچلے نے کہا، میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، توجہ، میں تجھ سے عشق کرتا ہوں۔ وہ ہوشیار لڑکی تھی، آج کل کی چھوکریوں کی طرح پاگل نہیں تھی، سیریل دیکھ کر پاگل ہونے والی یہ بچیاں جنہیں سبق نہیں دیا جا رہا ہے کہ بھاگنے بھگانے کا نام فیشن ہے، نہ، ہمارے مذہب میں جب بھاگ کر مسجد نہیں جا سکتے، توجہ فرمائیں، جس مذہب کا تقدس یہ ہے کہ جماعت پکڑنے کے لیے بھی کہا گیا کہ بھاگ کر نہ جاؤ، جہاں جماعت پکڑنے کے لیے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کسی کے ساتھ شوہر بنا کر کے بھاگ بھگوڑے بن کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آج کے 2 لمحے کی لذت کے لیے اگر قوم کی بیٹیاں اور بیٹے بھاگ رہے ہیں تو آج کے 18 سال کے بعد کی بات دیکھو، جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں گے، اچھے شریف گھر کے رشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگ کہیں گے جس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی تھی وہ بیٹی کون سی شریف ہوگی، جس کے باپ نے بھگا کے شادی کی تھی وہ بیٹا کون سا شریف ہوگا۔ میں آپ جانتے ہیں یہ باتیں نادانی کی نہ کرو، ہم تو تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر قدرت نے کسی کی قسمت میں کسی کو لکھ دیا ہے تو قدرت کو دیکھو، کبھی سوچا نبی کی اولاد بھی بھائی کی دشمن ہوتی ہے، نبی کی اولاد بھی بھائی کو کنویں میں ڈالتی ہے، نبی کی اولاد بھی دراہیمہ معدودہ پر اپنے بھائی کو فروخت کرتی ہے، آخر یہ نبی کی اولاد کر رہی ہے، توجہ ہے، نبی کی اولاد کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گالی نہ دیا کرو، جتنا قرآن نے کہا، قرآن بیان کرتے وقت تفسیر بیان کرتے وقت اتنا ہی بولا کرو، اپنی طرف سے گڑبڑ نہ کیا کرو، کیونکہ وہ آل پیغمبر ہے۔ کیوں؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائیوں کو کیوں دشمن بنایا؟ قدرت وہ شر لاتی ہے جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کی قسمت میں زلیخا لکھی ہوئی تھی، لیکن کدھر زلیخا یمن کی طرف پڑی ہوئی ہے اور کدھر حضرت یوسف ملک شام میں ہے۔ زلیخا کو نکاح کروا کے مصر بلایا جاتا ہے، لیکن حصے میں حضرت یوسف کے ہیں، شوہر قریب جاتا ہے تو ایک جنی کو زلیخا کا روپ بنا کر کے جنی کو بھیج دیا جاتا ہے، زلیخا کو بٹھا لیا جاتا ہے، تو میرے یوسف کے لیے مخصوص ہے۔ توجہ، اب اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف مصر پہنچیں گے کیسے؟ قسمت میں تو زلیخا لکھی ہوئی ہے، تو بھائیوں کے دلوں میں دشمنی ڈالی جاتی ہے، کنویں میں ڈلوایا جاتا ہے، بازار میں بچوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد عزیز مصر کے گھر تک پہنچوا کر کے زلیخا اور یوسف کی ملاقات کرا کے بتایا جاتا ہے، جس کو جس کے ساتھ لکھتے ہیں یوں ملانے کے انداز جانتے ہیں۔ تو تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ وقت آنے دو، تمہارے گھر پہ چل کر کے رشتے آئیں گے۔
آج کل رشتے تاخیر سے آتے ہیں تو بچیاں بڑی عجیب ادمات مچا رہی ہیں، بچے بھی ادمات مچا رہے ہیں۔ او انتظار تو کرو، خدا کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے۔ جب خدا ملانا چاہتا ہے، کدھر ابو صالح؟ کبھی ام الخیر نے نام نہ سنا تھا، کدھر ابو صالح؟ حضرت عبداللہ سومئی سالار نے کبھی نام نہیں سنا تھا، لیکن دریا کا سیب کھلایا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے، دریا کے کنارے چلایا جاتا ہے، باغ کا باغ جو ہے وہ سیب کے بہانے پہنچایا جاتا ہے، اور سزا کے طور پہ باغ کی رکھوالی کرائی جاتی ہے، اور حضرت ام الخیر کو ابو صالح کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ کوئی اغوا تھا، کوئی پچھوا تھا، کوئی محنت تھی، کسی کی کوشش تھی، قدرت بتا رہی ہے جسے ملاتے ہیں یوں ملانا جانتے ہیں۔ کبھی سیب ذریعہ بنتا ہے، کبھی سلیمان اور بلقیس کے لیے ہدہد ذریعہ بنتا ہے، کبھی بھائیوں کی جفا ذریعہ بنتی ہے۔ تھوڑا اطمینان تو رکھو، قدرت پر یقین تو رکھو، ہر چیز چل کر آئے گی۔ وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا اور تقدیر سے زیادہ بھی نہیں ملتا۔ تھوڑا صبر تو کر لو، صبر کرنا سیکھو، ہر چیز تمہیں ملے گی، ہر نعمت تمہیں ملے گی۔ خدا کے پاس گڑ گڑانا سیکھو، خدا کی بارگاہ میں معروضات رکھنا سیکھو۔ بچیاں بھی ادھم مچائے ہوئے رشتے میں، اور بچیوں سے زیادہ ماں باپ ادھم مچائے ہوئے۔ جو آتا ہے اس کو رشتہ نہیں آتا، اس کو رشتہ، بیٹی سمجھتی میں تو بوجھ بن گئی ہوں، ماں باپ اسی کے سامنے کہتے ہیں اس کو رشتہ نہیں ہے۔ او بھائی وقت آئے گا تو سب آئے۔ میری بہنوں، میرے ماؤں، میرے بھائیوں، خدا نے درختوں کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، اس نے تمہاری بیٹی کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ خدا نے انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، اس نے تمہاری اولاد کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سب ہو جائے گا۔ تو میں بات دور نکل کے کیا عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے درمیان گفتگو کہ سب سے بدترین گناہ کون سا، بڑا گناہ کون سا؟ کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو کو بلا کر لاؤ، وہ بتائیں گے کہ سب سے بدترین گناہ کون سا۔ لوگ گئے حضرت عبداللہ ابن عمرو کے پاس، اور پھر کہا کہ صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سب سے بدترین گناہ نشہ ہے، شراب ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ فاروق اعظم تک جواب آیا، اب بلا اس کو، یہ بات انہوں نے کیسے کہہ دی، دلیل دے وہ۔ فاروق اعظم تھے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص آئے، امیر المومنین، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے اپنی طبیعت سے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ ایک بادشاہ نے ایک جوان کو اٹھایا اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری پر اس نے سوالیہ نشان کھڑا کرنا چاہا، تو اس نے اس جوان کو کہا اے جوان، تجھے بت کو سجدہ کرنا پڑے گا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ شرک ہے۔ پھر اس نے کہا تجھے زنا کرنا پڑے گا، کہ یہ تو بڑا بدترین گناہ ہے، یہ بہت فحش گناہ ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کسی کو قتل کرنا پڑے گا، کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ کہا گیا کہ جو کسی کو بے گناہ قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو کہا پھر نہ بت پرستی کرتا ہے، نہ قتل کرتا ہے، اور نہ ہی زنا کرتا ہے، تو پھر ایک کام کر، شراب پی لے۔ اس کو لگا یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، تو اس نے کہا میں شراب پی لوں گا۔ پھر اللہ کے رسول کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس نے شراب کا ایک کٹورا پیا اور نشے میں ایسا دھت ہوا کہ زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر لیا اور بت کو سجدہ بھی کر لیا۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین، شراب پینے سے پہلے وہ جن گناہوں سے نفرت کر رہا تھا
شراب پینے کے بعد نشے میں اس نے وہ سارے کام کر لیے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی ہماری ترقی کو روکنے کے لیے، ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے ہمارے معاشرے میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں میں، بیٹیوں کو تک۔ اور ایک بات کہہ دوں، میں حقے پر کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ لے کر نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، آج حقے کے تمباکو میں بھی سازش کے طور پہ ایم ڈی کا پاؤڈر ملایا جاتا ہے اور ہمارے جوانوں کو کسی طرح سے اس کی طرف ڈھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو حقے سے بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو ہر اس بات۔ میں آپ کو اتنے ایک بات کہہ دوں، رسول اللہ اتنے محتاط تھے، اللہ کے رسول نے جائز کھانوں میں وہ کھانا بھی نہیں کھایا جس کو کھانے کے بعد سستی آتی ہو، یعنی جو کھانا انسان کو سست کر دے وہ کھانا نہیں کھایا، جو کھانا انسان کے پیٹ میں جا کر اس کا پیٹ پھلا دے وہ کھانا بھی نہیں کھایا، یعنی میدہ حضور نے کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ غور کریں، حالانکہ جائز ہے میرے بھائیوں، جب سست کرنے والا کھانا اللہ کے رسول نہیں کھاتے تو نشہ کرنے والی چیز حضور کی امت کیسے استعمال کر رہی ہے؟ جب تک ہم نشہ نہیں کرتے تھے اس ہندوستان کی سرزمین پر ہم نے 700 سال تک حکومت کی تھی، اب ہمارے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ماں بھکارن بن رہی ہے، بہن سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے، باپ جو ہے مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اور ایک بات حیا کے پردے میں کہہ دوں، نشہ کرنے سے جسم کی اتنی طاقت چلی جاتی ہے کہ شوہر ہو کر بھی آدمی اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، اگر شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرتی ہے، اور تھوڑی سی بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کا جو فساد ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس لیے خدا کے لیے نشے کے خاتمے کے لیے ہم سب کو حسینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ جو فکر ہے نا کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اپنا چپ چاپ نماز روزہ کرو اور جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، یہ حسینیت نہیں ہے کہ چپ چاپ نماز روزہ کرو۔ یہ چپ چاپ کا نماز روزہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر برائی کو دیکھا اور برائی کو دیکھ کر تم نے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم قرآن کے فیضان سے محروم کر دیے جاؤ گے، تم پر ظالم حکمراں مسلط کیے جائیں گے، تمہارے متقی لوگ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہیں انل المنکر برائی سے روکنا، تم جب چھوڑ دو گے تو قرآن کے فیوز اور برکات سے محروم کر دے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، امام حسین اسی لیے تو اٹھے تھے تاکہ آپ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرائم کے خلاف احتجاج کریں، اور امام حسین شہید تو ہو گئے لیکن یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ گئے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لو، مسلموں کے غیر مسلم شراب کوئی بھی پیتا ہے، چھپ کے پیتا ہے، یہ کربلا کی برکات ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں کھلے عام نہیں کرتے، چھپ کے کرتے ہیں۔ اور یزید یہی چاہتا تھا جرم اعلانیہ ہو تاکہ لوگ جرم کو جرم نہ سمجھے، لیکن امام حسین کی یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ جرم کرنے والا بھی جرم کو چھپ کے کرتا ہے تاکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ یہ کربلا کی برکات ہے، یعنی کربلا کا فیض صرف مسلمانوں کو نہیں ملا، کربلا کا فیض ہر قوم کو ملا ہے اس کے اپنے مقدر کے اعتبار سے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خدا کے لیے اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو آج کردار کے اعتبار سے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں نماز پسند تھی، نماز پڑھو، پردہ پسند تھا، پردے کا ماحول قائم کرو۔ وہاں جو وہ نشے سے نفرت تھی، نشے سے نفرت کرو۔ وہاں زنا سے نفرت تھی، زنا سے نفرت کرو۔ جتنا امام حسین کے نظریات میں پختہ ہوتے جاؤ گے اتنا ہی امام کے ساتھ کھڑے ہوتے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نسلوں کو حسینیت پر قائم رکھے، ورنہ اگر آپ یہ سوچو گے کہ کڑے پہن کر، ناڑے پہن کر، نعرے لگا کے میں حسینی ہو جاؤں گا تو حسینیت اتنی سستی نہیں ہے کہ بازار سے خریدی جا سکے اور بیچی جا سکے۔ ناڑے اور کڑے تو
کوئی بھی خرید سکتا ہے، حسین کو کوئی نہ خرید سکا، حسینیت کو بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ میرے غریب نواز نے تو قربانی غریب نواز پہ چیپٹر ہی پورا کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ حسین سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اساس امام حسین ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، 4 مصرے ہیں، دیکھو یہ ہے غریب نواز کی محبت اہل بیت۔ 4 مصرے ہیں۔ پہلا مصرع سمجھے، شاہ است حسین، مل کے پڑھ دو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ دوسرا مصرع ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تیسرا مصرع ہے سردار نداد دست در دست یزید۔ چوتھا مصرع ہے حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ کچھ غور کیا، 3 مصروں میں امام حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں لیا۔ تیسرے مصرے میں یزید کا نام ہے، امام حسین کا نام نہیں لیا۔ گویا غریب نواز بتا رہے ہیں جس مصرے میں میں یزید کو اور حسین پاک کو ملا نہیں سکتا، تو کیسا ہے میرے ماننے والے کہ ایک دل میں حسین اور یزید دونوں کیسے ہیں؟ جب ایک مصرے میں جمع نہیں ہو سکتے تو ایک دل میں حسین اور یزید کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یا تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا تو تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے اپنی آخرت کا خیال کر کے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق بخشے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ ابھی آپ کو جانا نہیں، جائیں گے تو نہیں؟ ایسی محفلیں بہت محنت سے سجتی، بہت محنت کی ہے ان لوگوں نے، یہ محنت سے محفل سجی ہے۔ تو ابھی میرے جانے کے بعد بھی محفل جاری رہے گی۔ میں نے پہلی تقریر اس لیے کر دی کہ مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، تو آپ جائیں گے نہیں؟ بولو کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں نہیں جائیں گے؟ کچھ لوگ تھوڑے سے چیٹنگ کر رہے ہیں، ذرا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے چشمہ نہیں لگا ابھی تک الحمدللہ، میں دیکھ رہا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھائے کتنے نہیں جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائے، او ماشاءاللہ اٹھائے، ذرا دیکھ رہا ہوں، وہ کھڑے ہونے والے نہیں، سب مجھے الگ الگ نیت لگ رہی ہے ان کی۔ بولو بھائی آپ لوگ بھی نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں بھائی، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ادھر والے بھی۔ محفل جاری رہے گی، مجھے جانے دیجئے، مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آخری تک محفل میں رہنے کا عادی ہوں لیکن مجبوری ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے کا پروگرام جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔